اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ادھر ان کے باپ نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ قَدِيمٍ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، آپ تو اپنے پرانے یعنی غلط خیال میں مبتلا ہیں۔ بس جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا ان کے منہ پر ڈالا تو پھر سے وہ بینا ہو گئے، اور کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ سے ان باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔ بیٹوں نے کہا، ابا ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے، واقعی ہم خطا کار تھے۔ فرمایا، ان قریب بخشواؤں گا تم کو اپنے رب سے، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، مصر کو چلیے، اللہ نے چاہا تو امن سے رہیے گا، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، اس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر احسان کیا۔ ایک تو یہ کہ اس نے مجھے جیل خانے سے نکالا، اور دوسرا یہ کہ اس نے تم کو گاؤں سے لایا، حالانکہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے عمدہ تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی خبردار حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ بندگی میں شاہی نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز مبارک کے موقع پر 500 سالہ عرس مبارک ہے آقا کا، اس عرس مبارک کے موقع پہ سیرت مبارکہ جو ہے آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ کل چند بشارات اور چند واقعات سنے تھے، کچھ اور واقعات اور کچھ اور حضرت کے فرمودات پہ جو ہے آج گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے بندگان خدا کیسے تھے، یہ جو قوم ہے، جو خاصہ ہے امام مہدی موعود علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا، اور قوم مہدی میں جو کاملین گزرے ہیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں، اور خدا کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو جو ہے بار بار بتایا گیا ہے کہ خدا کو دیکھنا اتنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے کس طریقے سے، کس آسانی سے انہوں نے دیکھا اور دکھایا۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ بندگی میں شیخ النمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اگر کواڑ کا پلڑا جو قلعوں کے دروازے پہ لگایا جاتا ہے، طالب مولا کی آنکھ پہ رکھ دیا جائے اور وہ اتنا بڑا ہو کہ اس کا جو ہے سر
آسمان کو چھو رہا ہو اور نوکدار مدار جو ہے طالب مولا کی آنکھ پہ رکھ دیا جائے اور اس کے بعد زوردار گھمایا جائے. اگر اتنی تکلیف کے بعد خدا ملا، اس کا دیدار ہوا، تو سمجھو اس نے جو ہے مفت میں خدا کو پایا. تو کوئی آسان بات نہیں خدا تعالیٰ کی تجلی، خدا تعالیٰ کا دیدار ہونا. یہاں پہ دیکھیے بندگان خدا کس طرح سے جو ہے دیدار کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے کرا بھی رہے ہیں. ایک نمرہ شریف کا غالباً آپ کے دائرے کا واقعہ ہے کہ جو ایک شخص آیا اور جو ہے اس نے عرض کیا، آپ ہی کے مریدین میں سے تھے، کہ یہ خنکار کل رات سے جو ہے میری آنکھ میں جو ہے کافی شدت کا درد ہے، جس وجہ سے جو ہے میں سو نہیں پایا. تو کہا جاتا ہے کہ بندی میں شاہ نظام نے جو ہے اپنا دم یعنی اپنی سانس صرف جو ہے اس کی آنکھوں میں پھونکنا تھا. تو درد سے آپ نے جو ہے پھونکا، جس طرح کا کچھ آنکھ میں کرک جاتی ہے تو پھونکتے ہیں، آپ نے جو صرف پھونکا. وہ پھونک کا اثر یہ ہوا کہا جاتا ہے کہ اسی وقت جو ہے اسے اللہ کے دیدار سے جو ہے وہ مشرف ہوا، اس کی آنکھیں جو ہے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا. اسی وقت پہ فنا فی اللہ بخش لیے، کیونکہ جو ہے یہ سراپا فنا فی اللہ ہے. یعنی ان کا دل، ان کی روح، ان کا جسم، ان کی نظر، ان کا دم سب جو ہے فنا فی اللہ ہے. تو وہ دم جا کے جو ہی آنکھوں کو چھوا تو جو ہے آنکھوں کو اللہ کے دیدار سے مشرف کر دیا. ایسے بندگان خدا گزرے. یہ قوم مہدی کا جو ہے خاصہ رہا ہے، یہ صحابہ مہدی کا جو ہے خاصہ رہا ہے. آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور حضرت کے واقعات کو جو ہے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے دیکھیے یہ بندگان خدا کی بزرگی گزری ہے. آپ نے اس سے پہلے یہ شاید واقعہ سنا ہے، یہ مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں بھی سنا ہے، اور اس سے پہلے بھی سنا ہوگا. بڑا مشہور واقعہ آپ کی سیرت مبارکہ کا کہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے ملنے سے پہلے بھی جو ہے حج کو گئے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ گئے تھے، اور اس کے بعد بھی جو ہے حج کو گئے ہیں. بعد میں اسلام کے ساتھ گئے. تو فرق یہاں پہ آپ کی سیرت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ تصدیق مہدی کا جو ہے کیا فرق ہے، کیا امتیاز ہے کہ پہلے گئے تھے پھر بعد میں گئے. تو میں اسلام نے خود پوچھا جب دوسری مرتبہ گئے اور مہدی موعود کے ساتھ جو ہے حج کر رہے تھے، کعبے کے پاس جو ہے مہدی موعود کے ساتھ جو ہے ٹھہرے طواف کر رہے تھے، تب میں اسلام نے پوچھا کہ بھائی نظام تم اس سے پہلے بھی کعبے کو آئے تھے اور اب بھی کعبے کو آئے ہو، تب میں اور اب میں کیا فرق دیکھ؟ تب بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خنکار اس سے پہلے جب آیا تھا تو صرف مکان کو دیکھا، اب جو ہے خنکار کے صدقے میں صاحب مکان کو بھی دیکھتا ہوں. میری موت کے صدقے میں جو ہے مکان کو تو دیکھا تھا، اب صاحب مکان کو بھی دیکھ رہا ہوں. بہرحال بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری موت اسلام کے صدقے میں یہ چیز حاصل ہوئی، اور یہ تصدیق مہدی کا فرق ہے. ایک شخص جو ہے تصدیق مہدی سے پہلے جو جا رہے ہیں جو ہے دیدار صرف مکان کو دیکھے اور طواف کرے آگے، اور میری موت کی تصدیق کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دیدار سے جو ہے مشرف ہوتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی دیکھیے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اور کس طرح سے یہ لوگ اوپر کے اولیاء کرام اور یہاں کے بزرگان دین میں جو ہے فرق معلوم ہوتا ہے. یہاں پہ کہ ایک نقل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ ایک دن پچھلی شب ہو گئی تھی کہ شاہ نظام رضی اللہ عنہ رب جلیل کے حضور میں تھی، اللہ کے دیدار میں ہیں آپ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ. اتنے میں میاں حمید مؤذن نے الصلاۃ والصلاۃ کہہ کر پکارا، اذان دی اور جو ہے پکاری، اور ادھر جو ہے آپ اللہ کے ساتھ مشغول ہیں اپنے حجرے میں. یہ آواز شاہ رضی اللہ عنہ کے کان میں پہنچی. عرض کی الہی نماز کا وقت ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں نماز ادا کروں. اللہ یہاں پہ حاضر ہے، اللہ کے سامنے ہیں آپ، اس کے دیدار میں مہو ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اذان کا وقت ہوا تو کہا کہ اے بار الہ اگر اجازت دے تو جو ہے نماز کے لیے جاتا، نماز ادا کروں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نظام تو ہمارے حضور میں کھڑا ہوا ہے، نماز بھی ہمارا حکم میں سے ایک حکم ہے، نماز ادا کرنا ہماری حضوری حاصل کرنے کے لیے ہے، بس کیا حاجت ہے تو یہیں ٹھہر. تو اللہ نے کہا نماز تو جو ہے ہمارا حکم ہے، ہمارے واسطے ہمیں حاصل کرنے کے واسطے جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، ہم تو تمہارے سامنے ہیں، تم یہیں پہ ٹھہرو، کس لیے نماز پڑھتے ہو؟ تو پھر دیکھیے آپ نے فرمایا پھر تھوڑی دیر کے بعد عرض کی، ادبانہ عرض ہو رہی ہے بندگی کہ عرض کی کہ الہی برادران دینی صفوں پر منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے فقراء صفوں پہ منتظر بیٹھے ہوئے ہیں، تیرا فرض ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، اجازت دے کہ میں نماز پڑھوں. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح ہوا کہ ہم تیرے سامنے ہیں اور نماز جو ہے ہمارے ہی واسطے پڑھی جاتی ہے، پھر کیا حاجت ہے یہیں پہ ٹھہر. پھر کچھ دیر گزری، آپ نے عرض کیا کہ الہی میں تیری مخلوقات میں کمینہ کم ترین ہوں
اور امت محمدیہ میں سے کمینہ کم ترین ہوں اور مصدقان مہدی میں سے کمینہ کم ترین ہوں۔ اگر فرض معاف کرتا تو ہر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرتا۔ نظام کون شخص ہے جو نظام کو معاف کر رہا ہے؟ اجازت دے کہ تیری نماز جو فرض عین ہے ادا کروں۔ پس اللہ کا حکم ہوا کہ خوش رہے اے بندے، تو ہمارا مقبول بارگاہ ہے۔ اس معاملے کے مقام پر بہت سے لوگ اسفل السافلین میں جا کر ہلاک ہو گئے۔ یہ معرفت تجھ کو ہم نے اس سبب سے دی کہ تجھے مہدی خاتم ولایت محمدیہ کا خلیفہ بنایا ہے۔ جا نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر۔ اس مقام پہ آ کے بہت سارے لوگ، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ یہ مقام پہ آ کے بہت سارے لوگ اسفل السافلین میں جا کے گر پڑے، دوزخ میں نیچے گر پڑے، کدھر کی جا کے گر پڑے وہ لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس آزمائش کے یہاں پہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی محمد اسلام کی جو شریعت ہے، جو قانون ہے، اس کی پاسداری ہے جی۔ تو جو اب کسی ولی کو پہچاننا ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ شریعت سے ہٹ رہا ہے یا کیا ہے۔ یعنی جو ہے یہ بتایا بھی گیا ہے اولیاء کرام کے پاس اصول میں کہ کسی کے ہوا میں اڑنے پر، پانی پہ چلنے پر، ساتھ و زمین کو جو ہے پانی بہا، اس کے اوپر پانی بہا دینے پر جو ہے خوش مت ہو جاؤ۔ دیکھو کہ جو ہے یہ تمام کرنے کے بعد وہ جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، جو رسول اللہ کرے وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہیں پہ آزمائش ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کرنا لازم ہے۔ آپ دیدار خدا سے مشرف ہو جاؤ، جنت آپ کو حوالے کر دی جائے، خط جنتی ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدود ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے، اس سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ وہ جو ہے کسی کو معاف نہیں ہے۔ یہاں پہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آزمایا، خود خدا آزما رہا ہے یہاں پہ سامنے، کسی ذریعے سے بھی نہیں بلکہ خود خدا آزما رہا ہے۔ تو آپ کی عاجزی اور انکساری، یہاں پہ عاجزی انکساری کام آتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے سیدھے سیدھی نظر جو ہے خاتمین پہ رکھی۔ اگر معاف کرنا ہوتا تو ہر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید العاشقین، سید المعاشقین، سید الواصلین ہیں، پوروں میں سب سے آگے ہیں، ان کو معاف ہوتا۔ میں کون ہوں جو تجھے معاف کرے، جو تو مجھے جو ہے معاف کرے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاملے کے مقام پر یہاں پہ جو ہے بہت سے لوگ اسفل السافلین میں جا کر ہلاک ہو گئے۔ یہ معرفت، یہ پہچان کہ یہ آزمائش ہے، یہ معرفت تجھ کو ہم نے اس سبب سے دی، اس وجہ سے دی کہ تجھے مہدی خاتم ولایت محمدی کا خلیفہ بنایا۔ اس وجہ سے جو ہے یہ بھی اللہ نے دی معرفت، یہ پہچان بھی جو ہے کہ یہ آزمائش، یہ پہچان بھی اللہ نے دی، اور اس وجہ سے دی کہ مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفے، صدقہ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا۔ جا نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر۔ بندگی میں شاہ نظام رضی اس کے بعد جو ہے آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کیے۔ اور دیکھیے کہ کس طرح یہ بندگان خدا جو ہے دنیا سے اور دنیا کی چیز سے جو ہے کافی دور رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا ایک دن، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میاں نظام، ہم تجھ کو قوت دے یا خود دے، طاقت دے یا جو ہے طاقت دے یا جو ہے روٹی دے؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے بندگی شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، قوت دے کہ جو ہے قوت کے لیے اگر قوت دیتا ہے تو قوت دے، یعنی قوت کے لیے اگر خود دیتا ہے تو قوت دے۔ یعنی جو ہے آپ سیدھا سیدھا اپنے دوسری روایتوں میں ہے کہ جب اللہ نے عرض کیا، پوچھا کہ قوت دے یا خود دے، کھانا دے یا جو ہے طاقت دے، سیدھا تو آپ نے عرض کیا کہ جو ہے بار الہ قوت دے، یعنی جو ہے سیدھا سیدھا جو ہے طاقت دے، جس وجہ سے جو ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اسی وجہ سے دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ جو ہے بعض وقت تو جو ہے 6 مہینے آپ نے جو ہے کھانا نہیں کھایا، اس کے باوجود بھی جو ہے آپ پوری نمازیں، آپ کی عبادتیں وغیرہ ادا ہو رہی تھی۔ تو بندگی میں شاہ عبد الرحمن جو آپ کے فرزند تھے، ایک وقت تو حیران ہو گئے، 6 مہینے سے جو ہے کچھ بھی آپ کی جو ہے پیٹ میں نہیں گیا تھا، اور جو ہے آپ رات میں کھڑے ہوئے جو ہے ذکر اللہ میں مشغول ٹھہرے تھے۔ تو بندگی میں شاہ عبد الرحمن جو ہے پیچھے سے آ کے ٹھہر گئے۔ حضرت نے پوچھا کیا میاں عبد الرحمن، آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ بندہ عبد الرحمن ہے۔ کس لیے کھڑے ہو؟ تو کہا کہ خنکار کے قالب میں، خنکار کے جسم میں 6 مہینے سے غذا نہیں گئی ہے، ڈر ہے کہ کہیں جو ہے آپ کا قدم لغزش نہ کرے، گر نہ جائے، اسی لیے جو ہے آپ کو تھامنے کھڑا ہوں۔ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ میاں عبد الرحمن، ہمارا قدم جو ہے لغزش نہیں کرے گا، ہم نہیں گریں گے، اور اگر ہم گریں گے تو زمین و آسمان کی طاقت نہیں کہ ہمیں سنبھال سکے۔ آپ نے اس وقت کہا کہ ہم گریں گے تو زمین و آسمان کی طاقت نہیں کہ جو ہے ہمیں سنبھال سکے۔ لیکن یہ لوگ دنیا سے کتنا دور رہتے تھے کہ بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کی یہ نقل شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے کہ آپ فرماتے تھے، بندگی شاہ دلاور فرماتے تھے کہ الہی میری اولاد کو روٹی پر سالن مت دے، روٹی دے لیکن روٹی کے اوپر سالن مت دے، خالی روٹی کھا لی گزار لے۔ یہ سن کر بندگی شاہ نظام نے فرمایا کہ الہی میری اولاد کو روٹی بھی مت دے تاکہ برگشتہ ہو کر مستی نہ کرے۔
یہ لوگ اتنا احتیاط کرتے، دیکھیے روٹی پردہ وغیرہ ہم جتنا کھا پی رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے جو ہے ہم اتنا جو ہے دور ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہے جو بندگان خدا تھے جو اتنے اوپر گزرے ہیں وہ تمام کے تمام دیکھیے فقر و فاقے میں غربت کی لائف جو ہے گزارے ہیں. جتنا آپ لگژری گزار رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ جو ہے یہ خدا کا فضل نہیں ہے، اس سے جو ہے آپ کو ڈرنا ہے، اللہ سے جو ہے لرزنا ہے. اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے کچھ اور ایک اور دو روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. خاص طور پہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو ہے اگر نماز کے ارکان کے علاوہ اگر 3 حرکتیں ہو جاتی ہیں تو نماز جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. 3 حرکتیں ہو جاتی ہیں تو جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ روایت جو ہے بندگی میاں عبد المجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسئلہ جو ہے بندگی میں شاہ نظام سے عرض کیا کہ اگر مصلی نماز میں 3 فیل کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی. تو یاد رکھنا یہ بچوں کے واسطے کھجاتے کرتے ہیں تو کیونکہ یہ باہر اکثر جو ہے مشہور ہے کہ 3 فیل ہوئے تو جو ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب وہ سنا کہ جو ہے اگر مصلی نماز میں 3 فیل کرے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ایک فیل میں 3 فیل ہو جاتے ہیں، ایک ہی فیل میں 3 فیل ہو جاتے ہیں. میاں عبد المجید نے کہا یہ کس طرح ہوں گے؟ تو شاہ نظام نے فرمایا کہ ہاتھ کھولا ایک فیل اور فیل کیا دوسرا فیل، پھر ہاتھ باندھا تیسرا فیل، نماز فاسد، نماز باطل. یعنی جو ہے اب سمجھیے سر کھجانے کے واسطے جو ہے آدمی نے جو ہے ہاتھ کھولا، وہ سمجھتا ہے ایک فیل. ایسا ہوتا ہے اور ہماری مسجدوں میں دیکھنے آ رہا ہے، ہم خود جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو ہے باقاعدہ جو ہے ہاتھ کھولتے ہیں، کھجا رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن نماز ٹوٹ جاتی ہے. موبائل بعض بچے جو ہے موبائل فون وغیرہ جو ہے رکھ لیتے ہیں اور جب بج جاتا ہے تو جو ہے اسے سائلنٹ کرنے کے واسطے جو ہے حرکت کر رہے ہیں. ہماری مسجدوں میں عام خاص ہو رہا ہے. ان کی نماز جو ہے سیدھا جہاں پہ جو ہے بندگی میں شاہ نظام اور ان کے حکم سے جو ہے باطل ہے، کیونکہ جو ہے ایک فیل میں 3 فیل ہو رہے ہیں. وہ ہاتھ کھولا، اس نے جو ہے موبائل فون کو چھوا، ہاتھ کھولنا ایک فیل، پھر اس نے جو فیل کیا وہ دوسرا فیل، اور اس کے بعد جو ہے پھر لا کے ہاتھ واپس باندھا وہ تیسرا فیل، اس کی نماز باطل. یہ مسئلہ جو ہے معمولی مسئلہ نہیں ہے، سیدھے سے جو ہے نماز چلے جاتی ہے. اس بات کو آپ جو ہے یاد رکھیے. اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے دنیا ہی کے واسطے دیکھ لیجیے، یہ بڑی شرم کے ساتھ جو ہے روایت اکثر کہتا ہوں کیونکہ جو ہے ہم کافی جو ہے گناہوں میں ملوث ہو چکے آلریڈی. بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند کے ساتھ، بندگی میں شاہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے آپ ایک تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو 2 مور آئے، ایک نر اور ایک مادہ، ایک میل اور ایک فیمیل. دونوں آئے، پانی پیے اور جو ہے چلے گئے. تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں عبد الرحمن تم جانتے ہو اس میں نر کون ہے اور مادہ کون ہے، مرد کون ہے اور نامرد کون، عورت کون؟ تو آپ نے کہا کہ یہ سنکر میں نہیں جانتا. تو کہا کہ وہ مور جو آیا اور پانی پیا، پھر جو ہے پانی میں آئے اس طرح اترے، پانی پیا اور جو ہے پلٹ کر الٹے پلٹ کر جو ہے واپس گیا. پلٹنے سے جو ہے اس کی دم پانی میں بھیگی، اچھی خاصی جو ہے پانی میں بھیگ جاتی ہے. جب اگر پلٹی گئی تو پانی میں بھیگی، جس کی دم پانی میں بھیگی اور واپس گیا وہ جو ہے مادہ ہے، فیمیل ہے. اور وہ مور جو پانی میں آیا، پانی پیا اور جو ہے الٹا واپس گیا بغیر اپنے کو بھگائے کے، بغیر اپنے کو گندا کیے کہ وہ جو ہے نر ہے، وہ جو ہے مرد ہے. تو آپ نے فرمایا اسی طرح جو مردان خدا ہوتے ہیں، بندگان خدا ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا میں جتنی زندگی گزارنا ہے گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو گندا کیے بغیر الٹا واپس چلے جاتے ہیں. اور جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں اور مادہ کی طرح، فیمیل کی طرح جو ہے اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. دیکھیے کس طرح وہ جو پاک رہتے ہیں وہی حقیقت میں جو توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ بخش دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی بہتر ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، جو پاک آیا اور پاک جا رہا ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ناپاک ہوئے ہی نہیں، آئے اور الٹے پیر جو ہے واپس چلے جا رہے ہیں. اس طرح سے دیکھیے وہی جو ہے مرد ہے، حقیقت میں وہی جو ہے مردان خدا ہے جو آتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ناپاک کیے بغیر جو ہے واپس چلے جاتے ہیں. اور ایک آخری فرمان کے ساتھ جو ہے آج کی نشست کا اختتام کیا جاتا ہے کہ وہ عقیدے کی تعلق سے بات دیکھیے. ہم نے پرسوں کی نشست میں بھی گفتگو کی تھی انکار مہدی کفر کے اوپر، بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے محضرے میں. تو دیکھیے یہ عقیدہ ہمارے پاس کتنا مضبوط اور کتنا اہم ہے، اس کی امپورٹنس یہاں پہ جو ہے معلوم ہوتی ہے. آپ کے سامنے نقل پڑھ رہا ہوں کہ نقل ہے کہ ایک دن میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص آیا اور سامنے بیٹھا اور کہا میاں جی ایک شخص ہے. حضرت کے سامنے کہا
کہ میاں جی ایک شخص ہے خدا کو ایک کہتا ہے اور دین خدا کو حق کہتا ہے اور سنت و جماعت کے طریقے پر ہے اور مہدی موعود علیہ السلام کو آمد و گزش کہتا ہے، آئے اور گئے کہتا ہے، لیکن منکر مہدی کو کافر نہیں کہتا، ایسے شخص کے متعلق خونکار کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ پوچھنے والا شخص ہر بات جو کر رہا تھا ریت پر جدا جدا اپنی انگلی سے نشان کر رہا تھا، بس کئی نشان ہو گئے تھے۔ تو جو ہے وہ جب حضرت سے سوال کیا تو جو ہے وہ لکیر ڈال رہا تھا ریت کے اوپر سامنے بیٹھا ہوا کہ ایک شخص ہے جو خدا کو ایک کہتا ہے، لکیر ڈالا، اور جو ہے دین خدا کو حق کہتا ہے، لکیر ڈالا، سنت و جماعت کے طریقے پر ہے، مہدی موعود کو آمد و گزش کہتا ہے، لیکن منکر مہدی کو کافر نہیں جانتا، ایسے شخص کے متعلق خونکار کیا فرماتے ہیں؟ تو بندگان شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام نشانیوں کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور اپنے ہاتھ کو پھونک کر صاف کر دیا، یعنی نشانیوں کو مٹا دیا آپ نے۔ یہ عقیدہ اگر اس نے نہیں رکھا تو یہ تمام عقائد رکھنا جو ہے بیکار ہو گیا۔ ان سمپل ورڈس اس نے جو ہے تمام چیزیں دیکھی، جب کہاں تک آیا، وہ اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، دین کو جو ہے برحق جانا، اور جو ہے جو تمام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے تھے سنت و جماعت کے طریقے پر ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر ہے، پھر جو ہے مہدی موعود کو بھی جو قبول کرتا ہے۔ لیکن جو ہماری بنیاد ہے جہاں پہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے اس بندے کی تصدیق فرض اور انکار کفر، قبول کرنے والا مقبل مومن، قبول کرنے والا مومن اور انکار کرنے والا کافر، یہ جو ہے بنیاد ہے، یہ مہدویت کی، مہدی اسلام کی جو ہے مہدیت کی بنیاد ہے، اسی کے اوپر جو ہے تمام فرائض اصول وغیرہ تمام فروع وغیرہ اسی پہ آئیں گے، لیکن یہی اہم ہے۔ تو جو ہے اگر وہ اس کا انکار کر دے، یعنی مہدی اسلام کو سب کو قبول کر لے، لیکن کہے کہ خدا نماز اللہ جو ہے کہہ دے کہ جو ہے میں انکار مہدی کو کفر نہیں جانتا اور منکر مہدی کو کافر نہیں جانتا، اگر یہ کہہ دے بول دے تو جو ہے اس کے تمام جو دوسرے عقائد پورے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے بیکار ہو گئے۔ یہ آپ نے اس سے پہلے بھی تفصیلاً سنا ہے، تو یہ ہمارا جو ہے بنیادی عقیدہ ہے، اس کے اوپر جو ہے کوئی جھجک نہیں، کوئی شرمندگی، کوئی آپ کو جو ہے کچھ آپ کو انفیریٹی کمپلیکس سے جو ہے ہرگز شکار نہیں ہونا۔ یہاں پہ جو ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من انکر المہدی فقد کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اس عبارت کو آپ کو یاد رکھنا ہے، کوئی پوچھے تو آپ کو اپنی زبان سے نہیں بلکہ جو ہے رسول صاحب کا جو ہے قول سنا دینا، یہ بار بار کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہے اکثر ہوتا ہے کافر کو کافر نہیں بولنا، کافر کو کافر نہیں بولنا، کہتے کہتے جو ہے یہ عقیدے کے اوپر جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہے گرد ڈال رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، بلکہ جو ہے آپ کو چاہیے کہ یہ عبارت یاد کر لے۔ صحابہ نے اجماع میں کہا ہے کہ چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو اس عبارت کو یاد کر لیں، اور اگر کوئی پوچھے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے جو ہے فرمایا من انکر المہدی فقط کفر، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر، آپ کو جو ہے یہی سنانا ہے۔ بہرحال زیادہ موقع نہیں ملا حضرت کی جو ہے کچھ اور کئی اور واقعات ہیں، صرف ایک دو نشستیں ملی، اللہ چاہا تو انشاءاللہ کل ترجمہ میں کچھ کنکلوڈ کریں گے کچھ اور ایک دو تین نشستوں میں بندے شاہ نظام کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شاہ نظام کے صدقے میں جو ہے ہم تمام کو ایمان عطا کرے۔ باقی